مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر زنجیر میں بن کر مت رہنا قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا کوئی بھی نہیں تیرا ثانی کوئی بھی نہیں تیرا ثانی اس دیش کا ہے تو ہی بانی تلوار اٹھا طاقت بن جا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر سب شکن اولاد ہے تو سر سید کی اولاد ہے تو جب دھرتی ہے جاگیر تیری جب دھرتی ہے جاگیر تیری کیوں بدل نہیں تقدیر تیری ہر دور میں خود کو لٹوایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر تحریک کے ہم ہیں پروانے الطاف حسین کے دیوانے پیغام مہاجر دینا ہے پیغام مہاجر دینا ہے قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے پرچم مہاجر لہرایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا جیے مہاجر 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل احترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں اور عزیز تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو تکنیکی وجوہات کی بنا پر اس ویڈیو بریفنگ کے آغاز میں کچھ تاخیر ہوئی، اس پر ہم اراکین رابطہ کمیٹی آپ تمام ساتھیوں سے معذرت خواہ ہیں۔
واجب الاحترام ماؤں بہنوں بزرگوں اور عزیز تحریک ساتھیوں، آپ سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ قیام پاکستان کی جد و جہد میں ہندوستان کے مسلم اقلیتی صوبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے نہ صرف نمایاں کردار ادا کیا بلکہ لازوال جانی و مالی قربانیاں بھی پیش کیں۔ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا اور ہندوستان کے مسلم اقلیتی صوبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے اپنے بھرے پڑے گھر، کھیت کھلیان، زمین جائیداد، کاروبار، ملازمت، حتیٰ کہ باپ دادا کی قبریں تک چھوڑ کر پاکستان ہجرت کی۔ ہجرت کے اس عمل کے دوران لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، خواتین نے اپنی عصمتوں کے تحفظ کے لیے کنووں میں چھلانگیں لگائیں، معصوم بچے نیزوں پر اچھالے گئے۔ اس کی ایک انتہائی دردناک طویل داستان ہے۔ مہاجروں نے ہندوستان سے پاکستان ہجرت اس لیے کی تھی اور یہ سوچ کر ہجرت کی تھی کہ مسلمانوں کے لیے قائم ہونے والے ملک میں بانیان پاکستان اور ان کی اولادوں کو زندہ رہنے اور زندگی گزارنے کے تمام حقوق میسر ہوں گے، اور پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والوں کو عزت اور آبرو کا درجہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں انصاف کیا جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ مہاجروں میں یہ سوچ بھی تھی کہ اب وہ پاکستان ہجرت کر رہے ہیں جو بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے، وہاں پر ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو پاکستان کی آزاد فضا میں آزاد شہری کی حیثیت سے تمام تر آئینی اور قانونی حقوق میسر ہوں گے۔ افسوس صد افسوس، بدقسمتی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بانیان پاکستان اور ان کی اولادوں کے ساتھ ان کے اپنے بنائے ہوئے ملک میں غلاموں سے بدتر سلوک کیا جاتا رہا۔ پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہجرت کرنے والوں کو نازیبا القابات سے پکارا گیا۔ مہاجروں کا سیاسی، معاشی، تعلیمی، سماجی، اقتصادی، حتیٰ کہ جسمانی قتل عام تک کیا جاتا رہا، اور اس قتل عام کا سلسلہ آج کے دن تک جاری ہے۔ ایوب خان کا دور ہو، یحییٰ خان کا دور ہو، ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، غرض ہر دور حکومت میں مہاجروں کو تعصب اور نفرت کا نشانہ بنایا گیا۔ سرکاری محکموں سے چن چن کر مہاجی بیوروکریٹس جو ہے برطرف کیے جاتے رہے۔ مہاجروں کے تعلیمی ادارے جو مہاجروں نے انتہائی جانفشانی، محنت اور لگن سے قائم کیے تھے، مہاجروں کے تعلیمی ادارے، صنعتیں، بینکس اور کمپنیاں نیشنلائزیشن کی پالیسی کے تحت ان سے چھین لی گئیں، اور جب یہ قومیائے گئے اثاثے چھین لیے گئے اور بعد میں نیشنلائزیشن کی پالیسی ختم کی گئی، تو
जिन असासों के मालिक मुहाजिर थे, जिन इदारों, तालीमी मराकज, बैंकों और कंपनियों के मालिकान मुहाजिर थे, उन इदारों को उनके असल मालिकान के हवाले नहीं किया गया। मुहाजिरों को लूट लूट कर उनका बदतरीन इस्तेहसाल किया जाता रहा। इसके बाद मुहाजिरों के लिए तासुब, मुहाजिरों के साथ तासुब और अज़बियत का सिलसिला हर गुजरते दिन के साथ साथ बढ़ता चला गया। मुहाजिरों पर आला तालीम और मुलाजमतों के दरवाजे बंद किए जाते रहे, और इस मकसद के लिए पूरे पाकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए, पाकिस्तान के दीगर सूबों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ सूबा सिंध में कोटा सिस्टम नाफिज किया गया। और कोटा सिस्टम नाफिज करके पीपल्स पार्टी के सरबराह, उस वक्त के करप्ट फौजी जर्नल्स ने सिंध में कोटा सिस्टम नाफिज करके अमली तौर पर सिंध की शहरी और दही आबादी के दरमियान तफरीक की एक खलीज कायम कर दी। सिंध के शहरी और दही अवाम के लिए 40 और 60% के तनासुब से कि सिंध के शहरी अवाम को 40% और सिंध की दही आबादी को 60% फार्मूले के तहत सरकारी मुलाजमतों और आला तालीमी इदारों में दाखिलों के लिए एक फार्मूला तश्कील दिया गया। लेकिन चूंकि कोटा सिस्टम की तरह यह फार्मूला भी बदनीयती की बुनियाद पर बनाया गया था, लिहाजा सिंध के शहरी अवाम को उस फार्मूले के तहत मिलने वाले हुकूक से भी महरूम रखा जाता रहा और जा रहा है। मुहाजिरों के साथ जिंदगी के हर शोबे में तासुब, नफरत और नाइंसाफियों के मुसलसल अमल की वजह से उनके एहसास महरूम की शिद्दत में इजाफा हर गुजरते दिन के साथ होता चला गया। एक वक्त यह भी आया जब सिंध के सरकारी इदारों में मुलाजमतों के लिए अखबारात में जब इश्तहारात दिए गए तो उन इश्तहारात में वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि कराची, हैदराबाद और सक्खर से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारान दरख्वास्त देने की जहमत न करें। यह तासुब, नफरत और नाइंसाफियों की इंतहा थी। बदकिस्मती से इसी तासुब, नफरत और नाइंसाफी का सिलसिला आज के दिन तक जारी है। मअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अब तक इख्तिसार से काम लेकर जो नुकात मैंने आपके सामने बयान किए हैं वो हमारे महज इल्जामात नहीं है, बल्कि तारीखी हक़ाइक़ हैं जो कि रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। मुहाजिरों से नफरत करने वाला अगर चाहे भी तो इन तारीखी हक़ाइक़ से रूगर्दानी नहीं कर सकता, इन हक़ाइक़ से इनकार नहीं कर सकता, और अगर ऐसा करेगा तो उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि ऐसा करने वाला अहमकों की जन्नत में रहता है। हमारा बुनियादी नुक्ता यह है कि अगर अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार पाकिस्तान के दीगर शहरियों की तरह मुहाजिरों को भी बराबर का पाकिस्तानी तस्लीम करते, उन्हें भी फर्जंदे जमीन तस्लीम करते, तो मुहाजिरों के साथ जिंदगी के हर शोबे में तासुब, नफरत और नाइंसाफियों का अमल जारी नहीं रहता।
سب کو ایک نگاہ سے دیکھا جاتا، سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جاتا تو کسی کو شکایت نہ ہوتی۔ آج اس ویڈیو بریفنگ کے ذریعے ہم پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کے علم میں چند حقائق لانا بہت ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ نہ صرف مہاجروں کی نوجوان نسل ان حقائق سے آگاہ ہو سکے، بلکہ دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کو بھی پتہ چل سکے کہ مہاجروں کے ساتھ پاکستان بنانے والوں اور ان کی اولادوں کے ساتھ پاکستان میں کیا ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے، اور کس طرح ریاستی طاقت کا ناجائز استعمال کر کے مہاجروں کا سیاسی، معاشی، تعلیمی، حتیٰ کہ جسمانی قتل عام کیا جا رہا ہے۔ یہاں میں اپنی بات روکتے ہوئے رابطہ کمیٹی کے رکن مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں۔ تھینک یو قاسم بھائی۔ واجب الاحترام بزرگوں، ماں بہنوں، ساتھیوں، اور جو خواتین و حضرات ہماری اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم۔ قاسم بھائی کی اس گفتگو کو جو انہوں نے تھوڑے سے وقت میں ایک پوری جو ناانصافیوں کی ایک تاریخ ہے، مہاجروں کے ساتھ جو کچھ ہوتا آیا ہے پاکستان کے قیام کے بعد سے لے کر آج تک، اس پر اس کا ایک جائزہ پیش کیا ہے۔ میں اس حوالے سے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے آپ یہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، جیسا قاسم بھائی نے کہا کہ یہ ناانصافیوں کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ جب پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں تو پھر ان کو برابر کا حق ملنا چاہیے، لیکن در حقیقت ہو کیا رہا ہے؟ اب یہاں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو یہ عمل تقریباً تمام ہی وفاقی اور صوبائی محکموں میں ہو رہا ہے، مہاجروں کے ساتھ، سندھ کے شہری علاقوں کے نوجوانوں کے ساتھ، کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک اشتہار ہے جو کہ ہمارے مسلح افواج کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اور یہ اشتہار ہے آرڈیننس سینٹر ملیر میں، جو کراچی، ملیر کینٹ کراچی، اس میں ملازمت کا یہ اشتہار ہے۔ اور یہ اشتہار جو مسلح افواج کا جو ادارہ ہے ISPR، اس کی ویب سائٹ پر بھی اشتہار موجود ہے کہ اس میں نمبر 3 پر، ویکینسیز میں نمبر 3 پر ہے ORD ڈیپورٹ ملیر کینٹ۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیے جو اخبار میں اشتہار شائع ہوا ہے ISPR کی جانب سے، تو اس میں UDC یعنی اپر ڈویژن کلرک، اس کی 11 اسامیاں ہیں، اس کا 11 گریڈ ہے، 11 گریڈ کی اسامیاں ہیں، اور 3 اسامیاں ہیں UDC کی۔ لیکن اس کے لیے اہلیت کیا رکھی گئی ہے؟ ڈومیسائل، اس میں 1 خیبر پختونخوا، 1 سندھ دیہی، اور 1 بلوچستان سے۔ اس میں کراچی کا کوئی اس کا حقدار نہیں ہے وہ کہ اس کو اس میں کنسیڈر کیا جا سکے۔ اسی طرح سے LDC یعنی کہ لوئر ڈویژن کلرک، یہ 9 گریڈ کی نوکری ہے اور 6 اسامیاں ہیں، 6 ویکینسیز ہیں۔ ان 6 ویکینسیز میں سے بھی 3 پنجاب کے لیے، 2 خیبر پختونخوا کے لیے، اور 1 سندھ دیہی کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو ویکینسیز ہیں
وہ आती हैं नायब कासिद, कुक यूनिट बावर्ची यानी के, कुक मेस, एक एक ये उसकी जो असामियां है, नायब कासिद की 2 हैं, कुक यूनिट, एक कुक मेस और एक है सैनिटरी वर्कर, स्वीपर, सफाई सुथराई करने वाला यानी कि भंगी। ये चाहिए उनको सिर्फ कराची से, यानी कि ये कराची में ऑर्डिनेंस सेंटर है मलीर में, यहां के लिए जो क्लर्क अपर डिवीजन का, लोअर डिवीजन का, ये सारे क्लर्क जो अफसर हैं वो चाहिए पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से। और कराची से क्या है, कराची वाले का इसमें अगर उसको लिया भी जाएगा तो नायब कासिद, चपरासी, बावर्ची, स्वीपर, ये है एक इश्तहार। और इसी तरह से एक और है जो मुसल्लह अफवाज का ही एक इश्तहार है, जो कि मुलाजमत है कमीशन एज ऑफिसर्स इन जांबाज फोर्स 10 कोर्प्स। तो फौज के 10 कोर्प्स के लिए जो कमीशन ऑफिसर्स के लिए जो उन्होंने दरखास्त ली है, लेकिन उसके लिए यहां भी क्राइटेरिया ये है कि सिर्फ वो अजला, सिर्फ इन अजला के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वो अजला कौन कौन से हैं, उसमें है इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के जो दीगर डिस्ट्रिक्ट हैं अटक, चकवाल, जेहलम, और उसके बाद आजाद कश्मीर के जो इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कोटली, भिम्बर और मीरपुर आजाद कश्मीर। यानी कि सिर्फ यहां के अजला से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस जांबाज फोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा सवाल यहां यह है कि जब फौज जो किसी एक डिस्ट्रिक्ट की या किसी एक इलाके की नहीं होती, पूरे मुल्क की फौज होती है, तो उसमें हर जगह के लोग होने चाहिए। लेकिन ये क्या कि जो सिंध का फौज के हिसाब से कोर 5 कहलाता है, तो कोर 5 में जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, चाहे वो अफसर हों, किसी बड़े ओहदे पर फाइज हों या जवान हों, जवान से लेकर अफसर तक, इवन के कोर कमांडर तक, सब के सब, उनमें से कोई भी कराची का, सिंध के शहरी इलाकों का, सिंध का नहीं होता, सब पंजाब से होते हैं। लेकिन ये जांबाज फोर्स 10 कोर की, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पंजाब और आजाद कश्मीर के अजला से ताल्लुक रखने वाले अफराद, उनको लिया जा रहा है। जब इस तरह की तफरीक होगी फौज में भी, तो फिर हम फौज को किस तरह से नेशनल आर्मी करार दे सकते हैं? ये फिर पंजाब की ही फौज हो सकती है, मुल्क की फौज नहीं हो सकती। और अब ये फौज का ही एक छोटा सा महकमा है जो पहले मैंने आपके सामने अर्ज किया, ये जो ऑर्डिनेंस सेंटर है कराची का, तो वहां पर अफसर क्लर्क चाहिए। वहां के लिए नहीं कहा जा रहा कि चूंकि ये सेंटर मलीर में है, लिहाजा सिर्फ और सिर्फ कराची से ताल्लुक रखने वाले नौजवान ही यहां पर क्लर्क के लिए, या ये जो लोअर डिवीजन या अपर डिवीजन क्लर्क है, वो सिर्फ कराची के नौजवान दे सकते हैं। यहां पर
چاہے اپر ڈویژن کا کلرک ہو یا لوئر ڈویژن کلرک ہو, یہاں آ رہا ہے کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والا فرد یا بلوچستان یا سندھ ہی سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں کراچی والے کا, کراچی کے نوجوان کا حق نہیں کہ وہ اس کو یہاں بھرتی کیا جا سکے. اسی طرح سے اب ایک اور میں آپ کو وفاقی جو وزارت ہے, وفاقی محکمہ ہے پورٹس اینڈ شپنگ, تو وفاقی وزارت ہے پورٹس اینڈ شپنگ کی, اس کا جو فشریز ڈپارٹمنٹ ہے اس میں آسامیاں آتی ہیں مختلف, اور اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے اسکرین پر ہے, یہ سرکاری اشتہار ہے, یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ سرکاری اشتہار ہے. اور اس میں یہ جو جاب کہاں کی ہے, فش ہاربر ویسٹ وارف کراچی. یہ پنجاب یا خیبر پختونخوا یا آزاد کشمیر یا بلوچستان کے لیے جاب نہیں ہے, یہ جاب ہے فش ہاربر ویسٹ وارف کراچی کے لیے. اب آپ کے سامنے اسکرین پر آپ دیکھیں یہ اشتہار ہے, اور اس اشتہار میں ذرا ملاحظہ فرمائیے آپ ویکینسیز. اس میں ویکینسی ہے صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر کی, اور یہ 18 گریڈ کی افسری کی یہ جاب ہے. آسامی ہے 1, ڈومیسائل کہاں کا, پنجاب کا چاہیے. پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر 17 گریڈ کی ایک آسامی ہے, کون چاہیے, ڈومیسائل پنجاب والا. پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر 17 گریڈ کی ایک اور آسامی ہے, ڈومیسائل کون سا چاہیے, پنجاب کا. پھر بایو کیمسٹ چاہیے 15 گریڈ کا, آسامی ہے 1, وہ چاہیے صرف پنجاب سے. سپرنٹینڈنٹ 16 گریڈ کا, وہ بھی صرف اور صرف پنجاب والا چاہیے. ٹیکنیشین الیکٹریشین 14 گریڈ کی جاب, ایک آسامی ہے, لیکن صرف پنجاب کا ڈومیسائل والا یہاں پر اپلائی کر سکتا ہے. اسی طرح ٹیکنیشین ہے پلمبرنگ کا 14 گریڈ کی جاب, ایک آسامی, وہاں بھی صرف پنجاب کا ڈومیسائل والا. پھر سینئر ریسرچر ہے 12 گریڈ کی جاب ہے, ایک آسامی ہے, وہ بھی صرف اور صرف پنجاب کا ڈومیسائل رکھنے والا ہی وہاں اس کا اہل ہے کہ اسی کو جاب مل سکتی ہے. پھر آپ نیچے آ جائیے, اسسٹنٹ بایو کیمسٹ 10 گریڈ کی جاب ہے, ایک آسامی ہے, وہ بھی صرف پنجاب والا چاہیے. پھر اپر ڈویژن کلرک 9 گریڈ کا ایک آسامی ہے, وہ بھی چاہیے پنجاب سے. اور پھر لوئر ڈویژن کلرک 7 گریڈ کا 2 آسامی ہیں, اس میں بھی ان کو پنجاب سے چاہیے 1 اور 1 چاہیے سندھی سے. ڈرائیور چاہیے 4 گریڈ کا, ایک آسامی ہے, 2 آسامی ہے سوری, وہ بھی پنجاب سے چاہیے. اور آپ ذرا دیکھیں مقامی لوگوں کا مقدر کیا ہے. نائب قاصد وہ چاہیے مقامی, چوکیدار, سویپر یہ ہے مقامی. محکمہ ہے وفاقی, اور ملازمتیں کہاں کے لیے چاہیے, کراچی میں ویسٹ وارف کے لیے. لیکن 18 گریڈ کے افسر سے لے کر لوئر ڈویژن کلرک تک افسر اور بابو جتنے بھی چاہیے وہ چاہیے پنجاب سے. اور نائب قاصد, چوکیدار, سویپر یہ چاہیے مقامی کراچی کے نوجوان. یہ تازہ ترین یہ مثالیں ہیں 2 آپ کے سامنے. اور یہی اگر آپ
باقاعدگی سے اخبارات میں شائع ہونے والے ملازمتوں کے اشتہارات کا اگر مطالعہ کریں، روزانہ آتے ہیں اشتہارات، آپ کو ہر اشتہار میں ایسا ہی تعصب، ایسی ہی ناانصافی نظر آئے گی. اب ہمارا سوال یہاں یہ ہے کہ اگر پنجاب کے کسی محکمے میں، چاہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو، جب وہاں کے افسر سے لے کر نیچے نائب قاصد تک کا اگر فرد ان کو درکار ہے، آسامی ہے، اگر وہ سب کے سب لیے جاتے ہیں وہاں کے مقامی. لیکن کراچی میں، سندھ کے شہری علاقوں میں، چاہے وہ کوئی عسکری ادارہ ہو، محکمہ ہو، یا کوئی سول، کوئی وفاقی محکمہ ہو، اس میں چاہے کتنے ہی بڑے افسر کی جاب ہو، یا افسر سے 18 یا 19 گریڈ سے لے کر اگر 7 گریڈ تک کے لیور ڈویژن کلرک تک کی اگر جاب ہے، وہ لیا جائے گا پہلے پنجاب سے. اور مقامی نوجوانوں کے لیے اگر کوئی گنجائش ہے تو صرف یہ کہ وہ وہاں آ کر جھاڑو لگائیں، افسروں کی ٹیبل کی صفائی کریں، ان محکموں کے بیت الخلاؤں کی صفائی کریں، وہاں جھاڑو لگائیں. اس سے زیادہ ان کی کوئی اوقات نہیں. یہی حال صوبائی محکموں کا ہے. تو جب ملک ایک ہے تو پھر یہ تفریق کیوں، یہ تقسیم کیوں، یہ ناانصافی کیوں؟ یہی صورتحال اگر بلوچستان میں بھی، اگر جیسے فشریز کا ایک آپ کو اشتہار آپ کے سامنے پیش کیا، بلوچستان میں بھی ملازمتیں ہوتی ہیں تو وہاں بھی صورتحال یہی ہوتی ہے کہ افسر سے لے کر کلرک تک جتنے بھی ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں پنجاب سے، اور وہاں کے مقامی لوگوں کا مقدر بھی صرف یہی نائب قاصد، چوکیدار یا سویپر ہے. جناب والا، یہی وہ ناانصافیاں ہیں، یہی وہ حق تلفیاں ہیں کہ جنہوں نے ایم کیو ایم کو جنم دیا ہے. اگر سب برابر ہیں تو پھر یہ تفریق کیوں؟ لیکن اسی تفریق میں ہم جیسے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ سوچ پیدا کی. یہی وہ ناانصافیاں ہیں جن کو برسوں سے لوگ خاموشی سے سہتے چلے آ رہے تھے اپنا مقدر سمجھ کر. قائد تحریک الطاف حسین نے ان محرومیوں، ناانصافیوں اور حق تلفیوں کے خلاف آواز بلند کی، اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بات نہیں کی، بلکہ اس کے لیے عملی جدوجہد کا آغاز کیا. پہلے اے پی ایم ایس او کی شکل میں طلبہ کے پلیٹ فارم پر، اور پھر اس کے بعد عوامی سطح پر ایم کیو ایم قائم کی. تو جو مہاجروں کے دشمن ہیں وہ جب سے ایم کیو ایم وجود میں آئی ہے، وہ اس ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے در پہ ہیں. اور جس طرح یہ ناانصافیوں کا سلسلہ، جیسے قاسم بھائی نے کہا کہ آج بھی جاری ہے، اسی طرح سے ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے بھی طرح طرح کے سازشی ہتھ کنڈوں کا سلسلہ آج کے دن تک جاری ہے. کبھی مائنس الطاف حسین کا نام دیا جاتا ہے، کبھی مائنس ایم کیو ایم، کبھی کیسے کیسے گروپ تشکیل دیے جاتے ہیں، کیسے کیسے کبھی کمالو بنائے جاتے ہیں، کبھی حقیقی، کبھی پی ایس پی، کیا کچھ. اور مقصد ہے کہ ایم کیو ایم کو ختم کر دیا جائے. تو جناب والا، جب تک یہ ناانصافیاں، یہ جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی، پیش کی، جو دیکھی آپ نے، جب تک یہ ناانصافیاں ملازمتوں میں، زندگی کے ہر شعبوں میں یہ جاری رہیں گی، ایم کیو ایم قائم رہے گی.
قائد تحریک الطاف حسین کو منظر سے ہٹا کر ان کی تقریروں پر پابندی لگا کر ایم کیو ایم کے مرکز 90 کو اس کے دفتر کو سیل کر کر ایم کیو ایم ختم نہیں ہوگی. اس لیے کہ جو ایم کیو ایم کے قیام کا جو سبب ہے وہ آج بھی قائم ہے. جب تک یہ سبب زندہ ہے ایم کیو ایم قائم رہے گی. چاہے آپ کتنے ہی ہتھ کنڈے اختیار کر لیں, کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کر لیں, ہر نوجوان کے ذہن میں یہ سوال آتا رہے گا کہ کیا کسی وفاقی یا صوبائی محکمے میں ہمارا حق نہیں کہ ہم افسری کی جاب کر سکیں. آج بھی کیا ہے, کراچی میں آپ کسی تھانے میں چلے جائیے, ایک پولیس کے سپاہی, ایک کانسٹیبل سے لے کر کراچی کے ڈی آئی جی تک آپ کو کوئی مہاجر نظر نہیں آئے گا. سب اکثریت یا تو پنجاب سے ہے یا صوبہ خیبر پختونخوا سے, یا آپ کو دیہی سندھ سے تعلق رکھنے والے افسران اور اہلکار نظر آئیں گے. کوئی آپ کو کراچی کا مقامی نظر نہیں آئے گا. اسی طرح سول ایڈمنسٹریشن میں چلے جائیے آپ, ایک جونیئر کلرک سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک وہ سب کے سب غیر مقامی ہے, کوئی کراچی کا نہیں ہے. سندھ سیکرٹریٹ میں چلے جائیے, ایک لوئر ڈویژن کلرک سے لے کر اس صوبائی محکمے کے سیکرٹری تک, وہاں بھی یہی صورتحال ہے. وہاں آپ کو دیہی سندھ سے تعلق رکھنے والے نظر آئیں گے یا پنجاب سے تعلق رکھنے والے. وہاں بھی آپ کو کوئی مجھ جیسا نوجوان اگر سندھ سیکرٹریٹ میں جائے مہاجر, تو وہ سندھ سیکرٹریٹ میں جا کے اپنے آپ کو غیر اور اجنبی محسوس کرتا ہے کہ میں کہاں آ گیا. اس لیے کہ وہاں کے لوگ, وہاں سب کے سب ہر محکمے میں, ہر دفتر میں وہی ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق ان سے نہیں ہوتا. جب تک یہ ناانصافیوں کا, حق تلفیوں کا, زیادتیوں کا یہ سلسلہ جاری ہے, جب تک یہ ختم نہیں ہوگا ایم کیو ایم ختم نہیں ہوگی. بلکہ ہر آنے والی نئی نسل کو آپ خود ان ناانصافیوں کے ذریعے اس کے ذہن میں خود یہ بیج بو رہے ہیں, اس کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہیں اگر رہنا ہے تو اسی طرح دوسرے تیسرے درجے کے شہری بن کر رہو, غلام بن کر رہو. تو یہ جب تک یہ مہاجروں کو, کراچی کے نوجوانوں کو, کراچی کے عوام کو, سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو اسی طرح دوسرے تیسرے درجے کے شہری جیسا سلوک آپ کرتے رہیں گے تو ایم کیو ایم ختم نہیں ہوگی. تو میں اس ویڈیو بریفنگ کے ذریعے ہم ارباب اختیار تک یہی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ خدارا دہشت گردی کے الزامات, میڈیا ٹرائل اور اس طرح کی کہانیوں کے ذریعے اس حقوق کی جدوجہد کو دہشت گردی کے شور میں اس کو نہ ختم کریں. اور جو ہمارے میڈیا کے دوست تجزیہ نگار جو صرف اور صرف دہشت گردی کا شور سنا کر ان ناانصافیوں اور محرومیوں کو اس میں دبانا چاہتے ہیں, انہیں بھی سمجھنا ہوگا کہ صرف دہشت گردی کا لیبل لگا کر یہ جو اصل مسائل ہیں, جو روٹ کاز ہیں, ان کی جانب توجہ دی جائے, ان مسائل کو حل کیا جائے. یہ مسائل حل ہوں گے تو پھر ہم بھی یہ سمجھیں گے کہ ہاں واقعتاً ہمیں بھی پاکستانی سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر یہ طرز عمل جاری رہے گا تو کیسے قومی یکجہتی کی سوچ پروان چڑھے گی.
یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ سب کے ساتھ یکساں سلوک کریں، سب کو برابر کا پاکستانی سمجھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں درخواست کروں گا قاسم بھائی، ندیم احسان بھائی سے کہ اس ویڈیو بریفنگ کو آگے بڑھائی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والوں، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے چاہنے والوں، اور اس ویڈیو بریفنگ کے توسط سے جہاں تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہے، یہاں پر موجود رابطہ کمیٹی کے اراکین، تمام کی خدمت میں السلام علیکم۔ قاسم بھائی نے اور مصطفیٰ بھائی نے بریفلی جو پوائنٹس ہیں، مین پوائنٹس، ان کو ڈسکس کر لیا ہے، اور جو ناانصافیاں مہاجروں کے ساتھ اور سندھ کی شہری علاقوں کے عوام کے ساتھ روا رکھی جا رہی ہے 1947 سے لے کر آج تک، ان پوائنٹس کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ میں اپنی جانب سے کچھ گزارشات اور نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جب سے 1947 سے لے کر آج تک، اور بالخصوص اگر ہم 70 کی دہائی میں آتے ہیں تو 70 کی دہائی میں اسلام اور جمہوریت کی دھجیاں بکھیری گئیں، اور ان دھجیوں کے بکھیرنے کی ہیٹرک مکمل کی گئی، یعنی کہ 1971 میں اس ملک کو 2 لخت کیا گیا، 1972 میں لسانی بل اور لسانی فسادات کرائے گئے، اور پھر 1973 میں پاکستان کا آئین بنایا گیا، اس کو تحریری شکل دی گئی، اس کو پارلیمنٹ سے منظور کرایا گیا، اور یہاں سے وہ اس کوٹا سسٹم کی بنیاد رکھی گئی، وہ خط تنسیق کھینچا گیا کہ جس کی مثال موجودہ انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ 1973 میں یہ کوٹا سسٹم لگایا گیا، اور سندھ واحد صوبہ ہے، یعنی پنجاب کی جو آبادی ہے، سندھ اور خیبر پختونخوا کی، بلوچستان کی، اور نارتھرن یا آزاد کشمیر کی، وہ کوٹا ہے، اور سندھ واحد صوبہ کہ جس میں دیہی اور شہری کی تفریق، یہ واحد صوبہ ہے۔ کوٹا سسٹم کو لگانے کا مقصد اور اس کو آئین کی چھتری اور ٹوپی پہنانے کا مقصد مہاجروں کو اور سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرنا تھا، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ جب کوٹا سسٹم لگایا گیا تو یہ کہا گیا کہ جو ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں ان کو جو ڈیولپڈ ایریاز ہیں یا کمپیریٹیولی ڈیولپڈ ایریاز ہیں ان کے برابر لے کے آیا جائے گا، اور 40 سال سے صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر میں جو پاکستان کا دستور ہے یعنی کانسٹیٹیوشن، اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ یہ ترمیم شدہ جو ابھی ریسنٹ ہے 7 جنوری 2015، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور ہے۔ اس میں اس کانسٹیٹیوشن میں ٹوٹل جو پاکستان کا آئین ہے اس میں 280 آرٹیکلز ہیں، اس میں آرٹیکل 27 ہے، وہ آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے اس کو گھما پھرا کے اپنے حساب سے کیا ہے کہ اس کا آرٹیکل 27 کی کلوز 1 کہتی ہے، کسی شہری کے ساتھ جو باعتبار دیگر پاکستان کی ملازمت میں تقرر کا اہل ہو،
کسی ایسے تقرر کے سلسلے میں محض نسل، غور فرمائیے گا، کسی ایسے تقرر کے سلسلے میں محض نسل، مذہب، ذات، جنس، سکونت یا مقام پیدائش کی بنا پر امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا. یہ ہے بنیاد، یہ 2 لائنر. اب اس کے بعد ساری شرائط آتی ہیں، اگر، مگر، چونکہ، چنانکہ، کہ مگر شرط یہ ہے کہ یوم آغاز سے زیادہ 40 سال کی مدت. اگلے میں آتے مزید شرط یہ ہے، مگر شرط یہ بھی ہے. اس کے بعد اس کے آئین کے آرٹیکل 27 کی کلوز 2 کی شق 1 جو ہے کہ اس میں یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ میں مذکور کوئی امر کسی صوبائی حکومت یا کسی صوبے کی کسی مقامی یا دیگر ہیئت مجاز کی، یہ ساری مطلب یہ لفاظی اور الفاظ کے گورکھ دھندے ہیں. اس کے بعد اگر آپ آئین کا آرٹیکل 51 اٹھائیں، یہ سارا یہ گورکھ دھندا، الفاظ کا گورکھ دھندا اور یہ جو اسٹیٹسٹیکل جگلریز ہیں جو کہ 47 سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہیں، کہ آرٹیکل 51 جو ہے یہ بتاتا ہے کہ قومی اسمبلی میں نشستیں کس طرح تفویض کی گئی ہیں، ایوارڈ کی گئی ہیں. اس میں سندھ میں عام نشستیں 61 اور خواتین کی 14 ہے، ٹوٹل 75 ہے. نیکسٹ پیج لے لیجیے. یہ آرٹیکل 51 کے تحت ہے. اس کے بعد اسی طریقے سے آرٹیکل 106 اور اس میں صوبائی نشستوں کی کو بیان کیا گیا، جس میں سندھ کی عام نشستیں 130 اور خواتین کی 29 اور غیر مسلم کی 9 ہیں، ٹوٹل 168 ہے. یہ اس آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے اور اس کی حیثیت ترکیبی جو ہے اپنی مرضی کی رکھی گئی ہے. اگر وفاق میں اگر 100 نشستیں ہیں کسی جگہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرٹ پہ جو ہے 7.5 نشستیں ہوں گی. اس کے بعد پنجاب کی 50%، سندھ رورل کی 11.4، سندھ اربن کی 7.6، خیبر پختونخوا کی 11.5، بلوچستان کی 6%، گلگت بلتستان اینڈ فاٹا 4%، آزاد جموں کشمیر 2%. یعنی اس ملک پاکستان میں میرٹ جو ہے صرف 7.5% ہے، باقی سارا کوٹا ہے آبادی کی بنیاد پہ. اگر آپ 7.5 میریٹوریس ہیں تو آپ کو یہ نوکری مل سکتی ہے. باقی آپ کی نوکری، آپ کی قابلیت، آپ کی صلاحیت، وہ اس کو کوٹا سسٹم کے آپ کو تابوت میں دفن کر، اس میں ڈال کے، تابوت میں ڈال کے آپ کو دفن کر دیں گے. پورا ملک ٹوٹلی میرٹ پہ 7.5% چل رہا ہے، باقی سب کوٹا سسٹم ہے. تو قاسم بھائی نے اور مصطفیٰ بھائی نے تفصیل سے بتایا. ابھی ریسنٹلی میں آخر میں اس نقطے کی طرف آؤں گا، اور یہاں پر آپ نے ریسنٹلی یہ دیکھا ہوگا کہ ابھی اسی سال مردم شماری بھی دکھائی گئی، جس میں کراچی کی آبادی 1.49 کروڑ دکھائی گئی. لاہور کی آبادی ماشاءاللہ پتہ نہیں کہاں تک دکھا دی گئی. اور ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ نیا شوشہ اور ڈرامہ سٹارٹ کر رہے ہیں کہ نئی حلقہ بندیاں اور قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں سیٹوں کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے یہ ایک اور وار کرنے جا رہے ہیں مہاجروں پر اور سندھ کے شہری علاقوں پر. جس طرح مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ بھائی یہ اینکرز، یہ تجزیہ نگار، یہ دانشور اور یہ بڑے بڑے چیمپئن جو آ کے ٹی وی پہ ٹاک شوز کرتے ہیں اور پروگرامز کرتے ہیں،
کبھی ان پہ بھی پروگرام کریں, ان مسائل کو اٹھائیں کہ مہاجروں کو اور سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کو ملازمتوں میں اور داخلوں میں کیا پریشانیاں درپیش ہیں, کس اصول اور ضوابط کے تحت, کس قانون کے تحت, کس شریعت کے تحت یہ کوٹا سسٹم لگایا گیا اور نافذ کیا گیا. جب کوٹا سسٹم لگایا گیا تھا 1973 میں تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ 10 برس کے لیے نافذ عمل ہوگا, اور آج تقریباً 44 برس ہو گئے یہ کوٹا سسٹم ہنوز نافذ ہے. اور اسی وجہ سے یہ محرومیاں اور ناانصافیاں پھر جنم لیتی ہیں, اور پھر کوئی اگر آواز اٹھاتا ہے, قائد تحریک الطاف حسین بھائی یا MKM آواز اٹھاتے ہیں تو تم ان پر الزامات لگاتے ہو, تہمتیں لگاتے ہو, کیسز بناتے ہو. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تحریر, تصویر اور تقریر پر تم پابندیاں لگاتے ہو اس لیے کہ وہ سچ بولتے ہیں, اور سچ تم سننا نہیں چاہتے اور نہ سمجھنا چاہتے ہو. مہاجروں کو ان ناانصافیوں کی بدولت تم نے تیسرے درجے کا شہری بنا کے رکھا ہے. مہاجروں کو شاید تم اچھوت سمجھتے ہو. چالیس برس سے زائد حکومت ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کو کرتے ہوئے. سندھ میں آج تک, قیام پاکستان سے لے کر آج تک, مہاجر وزیر اعلیٰ انہوں نے نہیں آنے دیا. پھر بولتے ہو کہ ناانصافیاں کیسی, آپ لوگ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ یہ ہیں وہ اصل وجوہات. ان پر بھی کبھی روشنی ڈالیں, ان پر بھی کبھی گفتگو کریں. سندھ پبلک سروس کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے اس میں بھی بتائے ہمیں کہ کتنے مہاجر ہیں. جس طرح مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ سندھ سیکریٹریٹ میں کوئی بھی غیر سندھی جائے گا تو وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرے گا. اس کا نام بھی بدل لو, اس کا نام سندھ سیکریٹریٹ کے بجائے سندھی سیکریٹریٹ رکھ دو, اور سندھ اسمبلی کا نام بھی سندھی اسمبلی رکھ دو, کیونکہ تم غیر سندھی کو کبھی وزیر اعلیٰ آنے نہیں دو گے, نہ تم نے آنے دیا ہے. انشاءاللہ وہ آنے والا وقت تمہیں بتائے گا. یہاں پر ایک میں انجینئر حضرات سے درخواست کروں گا کہ ڈان کی وہ کٹنگ دکھائیں جو کہ 11 اکتوبر 2017 یعنی اسی مہینے اور اسی برس کی ہے, جس میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ کیبنٹ ڈیسائیڈز ٹو ریوائز کوٹا سسٹم ان کنٹری. بھائی یہ جغادریو, اس کو پڑھ لیجئے گا. یہ ڈان کی 11 اکتوبر 2017 یعنی اسی مہینے اور اسی سال کی یہ کیبنٹ میٹنگ کی روداد ہے, اور اس کی آپ اس کے الفاظ کے, اس کے گورکھ دھندے کو آپ دیکھیے کس طریقے سے گھما پھرا کے یہ کوٹا سسٹم کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور اس کو آئینی چھتری پہنانے کی اور ٹوپی پہنانے کی کس طرح کوششیں کی جا رہی ہیں, کہ جو کہ 10 سال کے لیے نافذ کیا گیا تھا اور آج تک نافذ ہے. آخر میں میری ان اینکر حضرات سے, ان دانشوروں سے, سیاستدانوں سے, جو قادریوں سے, ان سے یہی مطالبہ ہوگا, کیونکہ اب درخواست کا سب وقت گزر چکا ہے نا. 70 سال تم لوگوں نے بہت لوٹا کھسوٹا. قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی قیادت میں تمام مہاجر جاگ چکے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اپنے حقوق کے لیے, اور انشاءاللہ اس کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. بس تم لوگ ایک کام کر لو کہ یہ جو آئین کی کتاب ہے, انجینئر صاحب یہ ذرا اس کو فوکس کر لیجیے گا پلیز.
تم بس ایک کام کر لو, یہ تمہارا آئین جو ہے اس میں سے 2 لفظ ہٹا دو, ایک اسلامی, دوسرا جمہوریہ. باقی جو تم نے رکھنا رکھ لو اپنے پاس. جی الطاف حسین بھائی, جی مہاجر, میں اب درخواست کروں گا قاسم بھائی سے کہ اس ویڈیو کانفرنس کے مزید جو نکات ہے اس کو بیان فرما دیں. قاسم بھائی. بہت شکریہ ندیم بھائی. عزیز تحریکی ساتھیوں, آپ نے یہ چند حقائق ملاحظہ کیے کہ کس طریقے سے بانیان پاکستان کی اولادوں کو ان کے اپنے بنائے ہوئے وطن میں تعصب, عصبیت اور نفرت کا اور ناانصافیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ستم بالائے ستم یہ ہے کہ مہاجروں پر ظلم و ستم کرنے کا ایک طرف سلسلہ جاری ہے, اور دوسری طرف کوئی علامہ ڈی جی رینجر سندھ آتا ہے, ڈائس پہ کھڑا ہوتا ہے, چند افراد کو سامنے دیکھ کر مخاطب ہوتا ہے, اور پھر اپنے مخصوص لب و لہجے میں فرمان جاری کرتا ہے کہ کراچی کے رہنے والے مسلمان بھی بن جائیں اور کراچی میں رہنے والے پاکستانی بھی بن جائیں. بھائی مہاجر تو بر صغیر پاک و ہند ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستانی ہی بننے کے لیے آئے تھے, بائی چوائس پاکستانی تھے. تمہاری طرح حادثاتی پاکستانی نہیں تھے کہ رات کو سوئے اور صبح سبز ہلالی پرچم دیکھا تو پتہ چلا پاکستان بن گیا. ہم بائی چوائس پاکستانی تھے. ہم یہاں پاکستانی بننے کے لیے آئے تھے. ہمیں پاکستانی بننے اور مسلمان بننے کا درس دینے والے ڈی جی رینجر سندھ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر اور اپنے جیسے دیگر لوگوں کو بھی مخاطب کر کے ان کے گریبان میں بھی جھانک کر پوچھ کے دیکھ کہ تو بانیان پاکستان کی اولادوں کو مسلمان اور پاکستانی تو کجا انسان تک تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیوں شرم آ رہی ہے؟ اچھا چلو بھائی, مہاجروں کو تو تم نے درس دے دیا کہ وہ پاکستانی بھی بن جائیں, مسلمان بھی بن جائیں, اور جو چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں بلوچی ہوں, تو یہ اپنا درس اپنے چیف کو جا کے دیا تھا. اور جو پاکستان میں دیگر جغادری ہیں, سیاسی مذہبی رہنما ہیں, کسی کو سندھی ہونے پہ فخر ہے, کسی کو پنجابی ہونے پہ فخر ہے, کسی کو پٹھان ہونے پہ فخر ہے. بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی سندھی ہے, سندھی ہونے پہ فخر کرتا ہے, کشمیری ہے, کشمیری ہونے پہ فخر کرتا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا جا کے انہیں درس دیا تھا کہ وہ بھی پہلے اپنے آپ کو پاکستانی اور پھر مسلمان تسلیم کریں, مسلمان سمجھیں؟ نہیں کیا تھا. اس لیے کہ تمہاری ساری کی ساری توپوں کا رخ مہاجروں اور بابا مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین کی جانب ہے. تم اگر پاکستانیت کی بات کرتے ہو تو وہ بھی بدنیتی پر مبنی ہوتی ہے. تم اگر اسلام کی بات کرتے ہو تو وہ بھی بدنیتی پر مبنی ہوتی ہے. اور تم اگر قومی یکجہتی کی بات کرتے ہو وہ بھی بدنیتی پر مبنی ہوتی ہے, اس لیے کہ تم پیدائشی طور پر بدنیت ہو. یعنی ظلم کی انتہا دیکھیے کہ بلوچستان کے علاقے سوئی سے سوئی گیس نکل رہی ہے, پورا پاکستان فیضیاب ہو رہا ہے, پورا پاکستان انجوائے کر رہا ہے, اور سوئی کے مقام پر رہنے والے اس سہولت سے, اس قدرتی گیس سے محروم ہے. دوسری طرف پورا پاکستان
کراچی کے ریونیو پہ پل رہا ہے، لیکن کراچی میں رہنے والے مہاجر نہ تو صوبائی محکموں میں ملازمت کے حقدار ٹھہرے، نہ وفاقی محکموں میں ملازمتوں کے حقدار ٹھہرے، نہ انہیں تعلیمی اداروں میں، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلوں کا یہ اہل سمجھا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کراچی سے دراز کر کے حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، نواب شاہ، سانگڑ، ٹنڈو والا یار، سندھ کے دیگر شہری علاقوں تک پھیلا دیا۔ تعصب، نفرت کی اس قدر بیج بوئے، اور اب ہم سے کہتے ہو کہ ان بوئے جانے والے بیجوں سے میٹھے آموں کی فصل پیدا کی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ غیر فطری بات ہے۔ آپ ظلم کرو گے، ظلم کے بیج بوؤ گے تو فصل بھی ظلم کی اگے گی، تشدد کرو گے فصل بھی تشدد کی اگے گی، نفرت کے بیج بوؤ گے تو فصل بھی نفرت کی اگے گی، محبت کی نہیں۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لو، جن کے ہاتھ میں زمام حکومت ہے وہ بھی، اور جو صاحب اختیارات رکھتے ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، اختیارات رکھتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں کہ پاکستان کی مظلوم قومیتوں کے ساتھ ظلم، ناانصافی اور محرومی کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں تک جائز ہے اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ If you want to be a big good listener, then listen to me very carefully کہ جس خطے سے، جس جغرافیے سے انصاف اٹھ جائے وہ خطہ اور وہ جغرافیہ سلامت نہیں رہتا۔ تھوڑے کہے کو بہت جانیے گا، 71 میں یہ سانیہ سامنے آ چکا ہے۔ اگر تمہاری حرکتیں تبدیل نہ ہوئی تو نتیجہ یقیناً مختلف نہیں ہوگا۔ میں آخر میں مہاجر قوم کے ایک ایک فرد سے درخواست کروں گا کہ تمام تر ریاستی مظالم کے باوجود اسی طریقے سے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی قیادت میں متحد اور متفق رہیں، منظم رہیں، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین کی قیادت میں مہاجروں کو ان کی منزل ضرور ملے گی، لازمی ملے گی۔ آج کی اس ویڈیو بریفنگ کے ذریعے تمام تر دشواریوں، پریشانیوں، مجبوریوں کے باوجود عزم، ہمت اور حوصلے کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ حقوق کی جدوجہد جاری رکھنے والے ایک ایک وفا شعار ساتھی سلام تحسین اور خراج تحسین کا مستحق، ایک ایک ماں، ایک ایک بہن جو اس کڑے بدترین دور میں بھی حق پرستی کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، وہ سلام تحسین کی مستحق ہیں۔ آخر میں ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقہ پاک میں مہاجر قوم کی مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ تعالی مہاجروں کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ تعالی تحریک کے تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، یا رب العالمین تمام جیلوں میں اسیر تحریک کے تمام ساتھیوں کے عزم اور حوصلے کو مزید جلا بخش، اور غیب سے ایسے اسباب مہیا فرما دے کہ ایم کیو ایم کے تمام اسیر جلد سے جلد رہائی پا جائیں۔ یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقہ پاک میں، بزرگان دین کے صدقہ پاک میں، اولیاء کاملین کے صدقہ پاک میں، پنجتن پاک کے صدقہ پاک میں جتنے بھی لاپتہ ساتھی ہیں ان کی حفاظت فرما، انہیں با حفاظت ان کے گھروں پہ واپس لا۔ یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقہ پاک میں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو درازی عمر عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، انہیں حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، اور ہم تمام ساتھیوں کو تحریک مہاجر قوم اور بابائے مہاجر قوم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کا وفادار رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جے مہاجر،
جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی. السلام علیکم.